الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اعزاز و تکریم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ شاید کہ اللہ کی شریعت میں اس سے نازک تر مسئلہ اور کوئی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ، اس سے نازک تر مسئلہ اللہ کی شریعت میں کوئی نہیں۔ یعنی الفاظ کا چناؤ اس میں ختم نبوت کے حوالے سے نرم لہجہ، یا مدعی نبوت کے بارے میں نرم لہجہ، یا اس کو ایک ایسا گناہ سمجھنا جس طرح سود گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے اور بہت سے جرائم ہیں، یعنی اس مسئلے کو اس طرح کا ایک مسئلہ سمجھنا، اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص کبھی بھی اس بارے میں اگر دعویٰ کر بیٹھے تو اس سے اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ تو نبی ہے، تو دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اس دلیل کے طلب کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، جتنے بھی اس وقت ذرائع ابلاغ جس کو کہتے ہیں، اس میں دشمن کی طرف سے جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سکیم ہے، اس میں ایک مسئلہ ختم نبوت کا بھی اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو بحث کے لیے زبان زد عام کر دیا جاتا ہے، جبکہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بحث کا نہیں ہے، یہ اس طرح کی مذہبی بحث نہیں ہے کہ جس طرح ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور دیگر مسالک کے مسلمان آپس میں کبھی کسی مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی مسئلے کو ترجیح نہیں دیتے، اور کسی کو اہم سمجھتے ہیں اور کسی کو اہم نہیں سمجھتے، اس پر مناظرانہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔
اس مسئلے کو حضرت سعدی کی زبان سے یوں سمجھیں کہ آپ نے فرمایا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ مجھ سے اگر خدا کی خدائی کے بارے میں پوچھو تو میں کہوں گا کہ خدا کے ساتھ پاگل پنا چل جاتا ہے، دیوانگی چل جاتی ہے۔ اللہ سے کوئی بات کرتا ہے نا اور وہ بطور مثال کے حقائق کو لائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا چرواہا بزم خود میں بیٹھے ہوئے ایک تخیل بناتا ہے، ایک تصور قائم کرتا ہے اور اس تصور میں کہتا ہوں میرے اللہ تیرے بارے میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں ہے، اور تیرے بارے میں نے سنا ہے تیری اولاد بھی نہیں ہے، اور تیرے بارے میں نے سنا ہے کہ تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ تو یا اللہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ تجھے کپڑے کون دھو کے دیتا ہوگا، تجھے روٹی کون کھلاتا ہوگا، تیری جو خدمت ہے وہ کون کرتا ہوگا۔ یا اللہ اگر میں تیرے پاس ہوتا تو یہ ساری خدمتیں میں کرتا تیری۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے یہ کیا بکواس کرتا ہے، اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ بند کرو بزرگوں ایسا، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اس کو یہ باتیں کہنے دیتا جو کر رہا تھا، اس کی یہ ادائیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، یہ مجھ سے کرتا رہتا ہے ایسی بات۔ اللہ کے ساتھ پاگل پنے میں، دیوانگی میں جو مرضی ہے کہو، اللہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان الفاظ کا چناؤ اوپر نیچے ہوا، زبان پھسلی، بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا ہے، اور نقل کفر کے اصول کے تحت علماء نے لکھا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مجنون کہا ولید بن مغیرہ نے، تو اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا کہ پاگلوں کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں، دفاع، آپ کی عظمت، اور جو پاگل ہوتے ہیں پاگلوں کے یہ کردار ہوتے ہیں، پاگلوں کے یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ کل میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں کوئی نوجوانوں سے بات چیت کا موقع ملا، جدت پسند قسم کے بچے تھے، تو کیونکہ جدید لوگوں کو آج کل اسلام سمجھانا اور ختم نبوت سمجھانا اس طرح ہے جس طرح ہم یہودیوں کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم کفار کے ملک میں ہیں۔ میں نے کہا حضور کے اخلاق پتہ کیا تھے؟ مکہ جب فتح ہوا، مکہ کے فتح کے وقت صحابہ خوشی سے جس وقت دوڑے چلے آ رہے تھے اور جن کی کمان خود اللہ کے حبیب فرما رہے تھے، راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، کتیا کے بچے، حدیث میں آتا اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو گئے، اسٹاپ، رک جاؤ، آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، کہیں تمہارے پاؤں کی تیز چل رہے ہو اس سے بچوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ وہ بولو رو سبحان اللہ، ایسے جیسے آپ پاگل ہو گئے ہیں، سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، رک جاؤ، کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ اور جو پیغمبر کتیا کے بچوں کا اتنا خیال کرے، جس کے آستانے پہ آ کر اونٹ سر رکھے، اونٹ
انسانوں کو چھوڑو، اونٹ سر رکھے۔ صحابہ پوچھے حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا مالک کی شکایت ہو رہی ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ان اخلاق کا حامل شخص وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم۔ اتنے عالی اخلاق ہم نے آپ کو دیے۔ یہ اخلاق کی جو صفات ہوتی ہے نا، اخلاق والی، یہ بھی اللہ کی ودیعت ہے، اللہ کی عطا کردہ ایک دولت ہے۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے کہ علم سے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں، کہ بہت زیادہ کسی کے پاس معلومات آ جائیں گی وہ انسان کا بچہ بن جائے گا۔ جس کو اخلاق کی دولت ملتی ہے نا، عارفین کے جملے ہیں، فرمایا یہ نبوت کی خیرات ملتی ہے انہیں۔ کیا ملتا ہے؟ نبوت کی خیرات ملتی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتاؤ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے سامنے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آتی ہے کہ آپ کے کوئی اعمال آتے ہیں کہ آپ اس قدر اخلاق والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک بزرگ نے معنی فرمایا اس کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب پیغمبر ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے، اخلاق آپ کی تابعداری کرتے ہیں، یعنی آپ سے غصے کے عالم میں بھی آپ سے کوئی خلاف اخلاق بات واقع سرزد نہیں ہوتی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا تلوار چلانا بھی اخلاق ہے، آپ کا تلوار چلانا بھی اخلاق ہے۔ آپ کا نبی الملاحم بننا، جنگوں والا نبی بننا، یہ بھی آپ کا اخلاق ہے، یہ بھی آپ کا کردار ہے۔ تو بھلا ان اخلاق کا حامل شخص کیسے مجنون ہوگا؟ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے، بالکل ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر مخلوق کا سینے میں ڈر ہو نا، وہ آدمی مشرک ہے۔ ہمارے ملک کی بہت بڑی ایک بدقسمتی ہے، کوئی بھی صاحب منصب اللہ اس کو عزت دے کے کسی جگہ بٹھاتا ہے، اس بدبخت کو اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، پہلا بار آ کے وہ ختم نبوت پہ کرے گا۔ کوئی تو ملتا کیا ہے پتہ نہیں، کیوں ان کے سامنے وہ عبرت کی داستانیں نہیں ہیں؟ یہ بڑے بڑے صاحب مناصب کو خدا نے کیسے ذلیل کیا۔ وہ پچھلے دور میں جو ڈیم کے لیے پیسے جمع کرتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ کہاں گیا وہ؟ پتہ پوچھتے ہیں تخت والے، پتہ تخت گور کا، آج ان کے مقبروں پہ جھاڑ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ یا خان، کتنے بڑے بڑے نام تھے یہ۔ آپ یقین جانیں جس نے بھی ختم نبوت سے بے وفائی کی ہے اور جس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، خدا نے اس کا نام داستانوں سے مٹایا ہے۔ اور وفا کی تو ترکھان کے بیٹے کو خدا عزت دے دے، ایک کانسٹیبل ممتاز قادری کو خدا عزت دے دے،
اور ترکھان کا بیٹا ترکھان، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے حضرت شاہ جی سے فرمایا تھا، شاہ جی اسی تے گلاں کرتے رہ گئے، منڈا ترکھانہ دا بازی لے گیا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے جب بھی لاہور جانا ہوا اور میں غازی المجدین شہید کے مزار پہ حاضر ہوا، رات کو گیا تب بھی لوگ بیٹھے ہوئے، دن کو گیا تب بھی لوگ بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے فرعون جو اپنے آپ کو کچھ کہنے والے تھے، یقین جانے ان کا نام بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ اور یہ نبی کی رسالت تھی کہ علامہ اقبال اپنی شخصی ضمانت پر لاوارثوں کے قبرستان سے غازی المدین کی میت لے کر آیا تھا، جو میاں والی جیل کے ساتھ تھی، کہ باہر مسلمانوں میں ہنگامے نہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ مولویوں کو تو نہ سنو، خیر ہے کوئی بات نہیں، مولوی کی نہ سنو۔ محمد علی جناح کون تھے؟ پتہ نہیں، جناح صاحب نے بھی شاید یہ میرے انداز سے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن علم الدین کا جواب بھی سننے والا ہے۔ یہ اس کے وکیل تھے۔ کہا علم الدین جس وقت تو نے وہ ختم نبوت کے منکر کو مارا ہے نا، ہندو راجپال کو، تو اتنا کہہ دے میں سارے کیس کو تبدیل کر دوں گا کہ جس وقت میں نے اس بغیرت کو مارا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو غازی علم الدین کے الفاظ تاریخ نے لکھے کہ علم الدین نے کہا اچھا مجھے تو زندگی میں ہوش آئی اسی دن ہے، یعنی میں تو جاگا ہی اسی دن تھا۔ جناح صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بات ٹھیک نہیں آپ کی۔ جس کو حضور کی عزت پہ ہوش نہ آئے اس کو کیسے ہوش آئے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ دو شخص نہ مانو عطا اللہ شاہ بخاری کی باتوں کو، نہ مانو دنیا داروں کی اور علماء کی باتوں کو۔ وہ اقبال اور قائد اعظم نے تمہارے جیسا آدمی تھا، نہ ان کی داڑیاں تھیں نہ سروں میں پگڑیاں تھیں۔ ختم نبوت کے دشمن کو مارنا اگر دہشت گردی ہے تو دو بڑے دہشت گردوں کو پہلے پکڑنا ہوگا، اقبال کو اور محمد علی جناح کو۔ یہ بڑے دہشت گرد ہیں نا، کیوں؟ انہوں نے دہشت گرد کو پناہ دی ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کیا ہے۔ اس لیے دوستو بڑے نازک دور سے ہم آ گئے کہ ہمارے دور میں ختم نبوت کے مسئلے کو مذاق بنا دیا گیا۔ تو غازی علم الدین شہید سے لے کر جتنے بھی غازیان ختم نبوت ہیں، یقین جانے بعض صاحبان کشف پر یہ بات اللہ نے کھولی کہ جب ان کی روحیں پرواز کی، خود اللہ کے نبی نے ان کا استقبال کیا، خود اللہ کے نبی استقبال کے لیے آئے۔ اور اس کام کے تحفظ کا اجر اللہ نے بہت رکھا ہے، تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا پر ایک تو ایسے بکواس دیکھا نہ کریں، ایسے بکواس دیکھنے کے بعد ان کو شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ جتنی بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوتی ہیں کسی اللہ کے نبی سے یہ منقول صحابی سے نہیں ہے کہ اس نے آگے اس کو نقل کیا ہو۔ تو ہمارے اندر ایک بدبختی پیدا ہوگی کہ اس کو آگے شیئر کریں 100 مسلمانوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بیچارہ اپنے لیے ٹھیک کر کے کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ آگے کتنے وسوسوں کے مریض ہوتے ہیں، کتنے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی کہ ساری زندگی، اور یہاں تک کہ کفریہ قسم کے خیالات اور وساوس شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے دجل کی یہ کوشش ہے کہ ایسا ہو
اس لیے ایک تو عالمی سازش کو سمجھیں، عالمی طاغوت کی سکیموں کو سمجھیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے کوئی دو رائے۔ اب یہ جو مرزا غلام القادیانی کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا نا، پاکستان میں مرزائیوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہر 2-3 سال کے بعد، ہر سال کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرزے کو پیدا کرنے والا انگریز تھا، اور اسلام کے اندر تحریک کاری کے لیے مرزے سے زیادہ مؤثر آدمی اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا منکر تھا، جہاد کا منکر تھا، اور جہاد کے انکار کو مسلمانوں میں فروغ دینا، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین کو حذف کرنا، یہ انگریز کی بڑی سازش اور سکیم ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نہ تو جہاد ختم ہوگا، نہ مجاہدین ختم ہو گئے۔ اب منافق والے جو کیا کہتے ہیں، ایران والے جنہوں نے اسلام، کیا نام ہے اس کا، ہانیہ جو شہید ہوئے، آپ کو میں ایک بات عجیب سناؤں۔ کفر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کے واقعات سے تحریکیں ختم ہو جائیں گی۔ احد کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تھا، مسلمانوں کے جذبات کو پست کرنے کے لیے نا افواہ چلا دی گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، وما محمد الا رسول وما محمد قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر فوت ہو گئے تو آپ کا مشن ختم ہو جائے گا؟ سلطنت خلافت عثمانیہ جو تھی نا، خلافت عثمانیہ، جس پر اقبال نے کہا تھا نا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر اس وقت فلسطین والوں میں اگر کوئی غم ٹوٹا ہے نا، ان کا سالار شہید ہوا، اس کو یہ مطلب نہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، یہ تو خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت گھر کے 70 لوگوں سمیت، اللہ اکبر، اس کی تو نسبت سید الشہداء حضرت سیدنا حضرت حسین سے ہو گئی، جس کی آنکھوں کے سامنے پوتے اور جوان بچے، اور جو بدبخت یہ کہہ رہے تھے یہ قطر میں مزے اڑا رہا ہے، یہ قطر میں مزے اڑا رہا ہے، وہاں فلسطینی سارے شہید کروا دیے انہوں نے۔ لیکن اللہ نے اسماعیل ہانیہ کو مقام دینا تھا، عزت بخشنی تھی، اور عزت بخش کر اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ میں کل عرب میں بیٹھا سوچ رہا تھا، یا اللہ آزمائش آپ سے نہیں مانگتے ہم، اور آزمائش کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے لکھا یہاں تک کہ یہ بھی دعا نہ کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے، یعنی صبر بھی کسی آزمائش پر ہوتا ہے نا، البتہ اس کی یہ دعا کرے کہ صبر ہمیں معصیت پر دے، کہ اللہ ہم معصیت پر گناہ نہ کرے، اس پر ہمیں صبر دے، ورنہ اللہ سے آزمائش نہ مانگے کوئی آدمی بھی، اللہ سے کبھی بھی ابتلا نہ مانگے، کبھی بھی ابتلا نہ مانگے۔ اور یہ کتنا بڑا امتحان ہے، گھر کے 70 لوگ شہید ہوئے، اور گھر کے 70 لوگوں سمیت میں نے سوچ رہا تھا سب ہم نے تو اسلام کے لیے اپنا ناشتہ بھی قربان نہیں کیا۔ سوچے نا کبھی ہمارا دین پر لگا کیا ہے، ہم نے تو چائے کی پیالی بھی قربان نہیں کی کہ ہم چائے کی پیالی چھوڑ دیں اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ البتہ یہ ہے بس علماء کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، دین والوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی، اس میں ہم حصہ ضرور ڈالیں گے، اس میں اپنی رائے اس میں چلا دیں گے۔ تو دوستو بڑے نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں جذبات کو بھی ہوش میں رکھنا ہوگا۔ یہ تنظیموں والے کالے کرتے ہیں نا، پارٹیوں والے جلوس نکالنا ہے، جلوس نکال کر اپنے اسپتال جلانا، اپنے تھانے جلانا،
اپنے املاک کو نقصان پہنچانا، اس کو بڑی بہادری سمجھتے لوگ۔ یہ تو غیر کی سازش ہے کہ تم ایسا کرو۔ کوئی پولیس والا بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے دیر کو اشارے میں، کوئی فوجی کسی اشارے پہ کھڑا ہے، اس بیچارے کی پٹائی کر دی، وہ تو تمہارا اور ہمارا بھائی ہے، اس کو کیوں مارتے ہو؟ اس غریب پہ کوئی قصور نہیں۔ تو علماء کسی بھی قسم کی کال دیں، کوئی بھی عمل ہو، لیکن اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے ملک کی کسی چیز کو نقصان دینا، اپنے ملک کی کسی شہری کو نقصان دینا، ایمبولینسوں کو روکنا، گاڑیوں کو مار دینا، توڑ دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ غیر کی سازش ہے کہ ایسا کرو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو باقی رہا مسئلہ ختم نبوت کا، ختم نبوت کا، اس میں کوئی ہماری دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے۔ جان آدمی کو عزیز ہوتی ہے نا، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ اگر کوئی دشمن ہمیں مارتا ہے اس واسطے کہ تم حضور کے ختم نبوت کا کیا نام کیوں لیتے ہو، ہمارے پاس تو رہی کوئی اعمال ہے، کوئی آدمی عمل پیش کرے آپ نہیں، کچھ بھی، ایک صرف یہ عقیدہ باقی ہے، یہ بھی چلا گیا تو سب کچھ گیا پھر۔ اس لیے ہم نہایت ادب احترام سے حکام بالا سے بھی کہتے ہیں اور ان مخصوص قوتوں سے بھی کہتے ہیں کہ چیف صاحب تھوڑا اپنے آپ کو، چیف جسٹس صاحب نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ بہت غلط کیا ہے۔ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہ کریں، اپنے فیصلے کو بحیثیت مسلمان ہونے کے تبدیل کریں، تبدیل کریں، اور اگر نہ کریں گے اس مسئلے کو اتنا سادہ قسم کا مسئلہ نہ سمجھیں کہ یہ اس طرح ہی بات ٹل جائے گی۔ یہ ہم داڑھیوں والے پگڑیوں والے پیچھے ہوں گے، یہ جن کے سروں پہ نہ پگڑیاں ہیں نہ داڑھیاں ہیں، یہ جان مارنے کے لیے پہلے آگے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ ہم آپ پر کوئی فتویٰ نہیں ڈالتے، نہ اپنے ملک کو توڑنے کی کوئی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ملک میں ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں، پھر یہ ملک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جہاں نبی کی عزت اگر آپ نے رخصت کر دی اور ایک کروڑوں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، اور یہاں مرزا بھی گڑبڑ ہو، یہاں ختم نبوت بھی گڑبڑ ہو، سانجھا قسم کا دین بن جائے، تو پھر یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ملک اب تک جو باقی ہے یہ رسول اللہ کے صدقے باقی ہے، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے باقی ہے۔ اور اگر یہ نہ رہا تو غلامی کے دور میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے بے وفائی نہیں کرنی، اللہ کے نبی سے بے وفائی نہیں کرنی۔ تو آپ کو ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لانا ہے، اور ہمارا اس پر بالکل غیر متزلزل ایمان ہے، اس میں ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے، اور اس عقیدے کے نقب لگانے والوں کو بھی ہم اتنا آرام سے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بڑے مزے کی بات ہے یہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا، میں منصور ہوں مجھے پھانسی کے پھندوں سے نہ ڈرا، میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ ان الحق کی صدا رہنے دے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ مسلمہ کذاب پہلا مدعی نبوت تھا، اور اس کا کیا پروگرام تھا؟ اللہ کے نبی سے کہنے لگا بس سانجی ختم نبوت چلائیں گے، آدھا آپ نبی ہو جائیں آدھا میں ہو جاتا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس مسئلے کو جانتے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا لشکر بھیجا، جنگ یمامہ، یہ سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں ہوئی،
اور اس میں بڑی ایمان افروز بات، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، حضرت ام عمارہ جو تھی نا اس مسئلے پر اس قدر جذبات میں تھی کہ دشمن نے جب مارا نا تو یہ بازو تلوار کی وار سے کٹ گیا لیکن لٹک رہا تھا۔ ام عمارہ نے اپنے پاؤں کو، اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے دے کر، جھٹکا دے کر اس کو الگ کیا اپنے آپ سے، اور عورت تھی دوڑتی ہوئی مسلمہ کذاب کے قلعے کی طرف گئی۔ میں وہ قلعہ دیکھ کر آیا ہوں، وہ قلعہ دیکھا ہے کہ کس شان و شوکت سے وہ خاتون گئی ہوگی۔ آگے جب گئی نا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو تھے وہ مسلمہ کذاب کا سر کاٹ رہا تھا، مسلمہ کذاب کا سر کاٹ رہا تھا۔ ام عمارہ سجدے میں گر گئی اور سجدے میں گر کے کہنے لگی، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے میرے بیٹے کے ذریعے سے رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمن کو مروایا، اور میں اس پر فخر کروں گی۔ اور جب اس کی اطلاع مدینہ طیبہ آئی نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1000 کا لشکر بھیجا تھا کہ مسلمہ کذاب ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آج ان کے کھنڈرات اور عبرت کی علامات کعب بن اشرف کا قلعہ کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ آج بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اور جن صحابہ نے یہ خدمات سر انجام دی تھی، آج بھی ان کے نام سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ حضرات کو ایک آخری بات میں عرض کروں، جس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، ہم ان مذہب والوں کو کچھ نہیں کہتے، رہ رہے ہیں، اسلامی ملک ہے، تم بھی رہو، لیکن یہ مرزائیوں کے خلاف ہم کیوں ہیں؟ یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، ان کے خلاف ہم کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے نا، ہم ہیں کہ اس لیے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم اقلیت کی بنیاد پر رہو، کافر سمجھ کے رہو تو رہو، اور آپ کے ساتھ کفار والا برتاؤ، آپ کی جان بھی محفوظ، آپ کا مال بھی، آپ کا ہر عزت بھی محفوظ ہوگی، آپ کی کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو۔ لیکن تم یہ کہو کہ یہ اسلام ہے تو پھر ہم اسلام کے نام پر تمہیں برداشت نہیں کریں گے، بات سمجھ گئے نا؟ اور وہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مرزا بھی نبی ہے، مرزا بھی، ان کا نبی کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی جس کو کہتے ہیں، اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ ایک بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، مختصر ہی آپ کو سمجھا دوں، نبی کسے کہتے ہیں؟ بس یہ بات یاد رکھنا، نبی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جنہوں نے مسجد اقصی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ وہ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جس نے معراج کی رات مسجد اقصی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اس وقت یہ کہنا کہاں تھا اس وقت یہ؟ تو جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ سارے نبی ہیں، وہ سارے نبی ہیں، ان کا ہم پر احترام لازم ہے، ان کا ہم پر احترام لازم ہے۔ بس خلاصہ آپ کو بتائیں کہ بھائی یہ بدبخت اس وقت وہاں پر نہیں تھا، یہ بدبخت اس وقت وہاں پر نہیں تھا، یہ کہاں تھا؟ یہ بہت بعد میں آیا، اس کو انگریز نے تیار کیا، اس کو بہت ذہین آدمی تھا، اس کو انگریز نے تیار کیا کہ اسلام کے اندر کوئی انتشار پیدا کرتے ہیں اور تمہاری ڈیوٹی ہے اس پر، تمہاری اس پر ڈیوٹی ہے، بس اس کو تیار کر دیا تھا۔ باقی یہ معلومات بھی اپنے پاس رکھا کریں
ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی آپ پر نقب نہ لگا سکے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ملک کے با اختیار لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور ہمارے اس پیغام کو اللہ ان تک پہنچائے۔ نہ حکومت رہے گی، نہ بادشاہت رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ہم مسلمان جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نے بھی اگر گڑبڑ کی نا، ہم نے بھی اگر گڑبڑ کی، ہمارا نام بھی داستانوں میں نہیں رہے گا، ہمارا نام بھی داستانوں میں نہیں رہے گا۔ اور جو اس عقیدے کے ساتھ گڑبڑ کریں گے ان کا نام بھی داستانوں میں نہیں رہے گا، بلکہ عبرت کا نشان ہوں گے، عبرت کا نشان ہوں گے، عبرت کا نشان ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے با اختیار لوگ جن آقاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں نا، جن کو وہ تنگ کرتے ہیں پیچھے والے، ان کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس مسئلے پہ تنگ نہ کرو، باقی تھوڑی تابعداری کرتے ہیں آپ کی، باقی تابعداری جتنی مرضی ہے کہیں کریں گے، کیوں صابر صاحب صبر ہی کریں گے، باقی ساری تابعداریاں کریں گے، لیکن اس مسئلے پر ہم سے تابعداری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، ہاں مجبور ہیں، باقی کام سارے کر سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مسئلہ فلسطین پر جو اسماعیل ہانیہ اور ان کی جماعت حماس کے مجاہدین جو برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ ان مجاہدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسجد اقصیٰ صرف ہانیہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا میں بھی اتنا ذمہ دار ہوں جتنا ہانیہ ذمہ دار ہے، آپ میں سے ہر شخص اتنا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح اور قضیے ہوتے ہیں کسی جگہ، جی کشمیر میں جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے، فلاں جگہ فرض ہے کہ نہیں ہے، اب وہ فلسطین کے مسئلے پر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، لیکن کیونکہ ہمارا راستہ کوئی نہیں جانے کا، اس لیے جانی مالی اخلاقی طور پر ان کا مالی چندہ نہ روکا جائے، ان کے ساتھ مالی تعاون کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے اور ہر اعتبار سے جاری رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ مسجد اقصیٰ کے معاملے میں ہمارا نام بھی کسی نہ کسی جگہ آ ہی جائے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گرد نہ سمجھیں، ان کو مجاہد سمجھیں، اور صحابہ کے زمانے کے بعد کے مبارک جہاد میں سے ایک بڑا مبارک جہاد وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك